جب بھی دل پریشان ہو، کوئی خوف یا تکلیف ہو یا کوئی مشکل درپیش ہو، اس دعا کو دل سے یقین کے ساتھ بار بار پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی فرمائے گا۔ دعا یہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ غم اور مصیبتوں میں پڑھنے والی بہت چھوٹی سی دعا ہے، جس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے غم اور پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بہت ہی سادہ اور مختصر ہے، جسے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی دعا جو ہر مصیبت کو دور کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بہت ہی فضیلت والی تسبیح ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بے حد محبوب ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکی، میزان میں بھاری اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ روزانہ اسے کثرت سے پڑھنا مومن کی عادت ہونی چاہیے، تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ انسان کی روح کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرتا ہے اور دل کو اللہ کی ذکر سے منور کرتا ہے۔ نمبر 5، حاجات کی قبولیت۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص کثرت سے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرماتا ہے۔ خاص طور پر جب کوئی شخص کسی پریشانی، تنگی یا بے بسی میں ہو، یہ دعا اس کی مدد کرتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، یہ دعا گناہوں کے اعتراف اور اللہ کی رحمت کی امید ہے، امید کا اظہار ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، مصیبتوں سے نجات۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا اور اندھیروں میں گر گئے، تب انہوں نے یہی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس لیے جو بھی بندہ دل سے یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکالتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی دعا۔ یہ دعا اللہ کی صفات کمال کو بیان کرتی ہے۔ لا الہ الا انت توحید کا اقرار ہے، سبحانک اللہ کی پاکیزگی اور انی کنت من الظالمین بندے کی عاجزی۔ اس طرح کی دعا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص کسی بھی وقت اس دعا کو پڑھ لے، اس کے سارے غموں کو خوشی میں بدل دے گا۔ دعا بہت چھوٹی سی مختصر ہے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اس دعا کو اتنا شیئر کرے کہ ہر امت مسلمہ اور مسلمین کے پاس پہنچے۔ اسلامی تعلیمات میں ایسی کوئی دعا موجود نہیں جسے پڑھنے سے جہنم حرام ہو جائے یا جنت واجب ہو جائے۔ البتہ کچھ دعائیں اور اذکار ضرور ہیں جن کے پڑھنے سے گناہوں کی معافی، جنت کی بشارت اور اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعا احادیث میں آئی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ سونے سے پہلے دعا پڑھنا سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے مخصوص دعائیں پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور دعا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس دعا کو پڑھ کر سونا اللہ تعالیٰ پر توکل اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رات گزار دیتا ہے۔ دعا کے ساتھ نیک نیت اور دل کا اخلاص اللہ کی رحمت کو قریب کر دیتا ہے۔ یہ معمول ایمان کی تازگی اور دل کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔